اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، شہزادے کا اصل نام روشن اختر تھا۔ وہ شاہ جہاں حجسہ اختر کا بیٹا اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ سید برادران نے اسے جیل سے رہا کرایا اور 17 ستمبر 1719 کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے لیے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب پسند کیا، لیکن تاریخ نے اسے محمد شاہ رنگیلا کا نام دے دیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک عیش طبع غیر متوازن شخص تھا۔ 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا اور رقص و سرور اور فحاشی و عریانی کا دل دادا تھا۔ وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خبط میں بھی مبتلا تھا۔ وہ ایک ایسا پارا صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا اعلیٰ ترین عہدہ سونپ دیتا تھا اور جب چاہتا وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھجوا دیتا تھا۔ وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا تھا اور درباری بھی اس کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے تھے۔ وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار میں سر عام پیشاب کر دیتا تھا اور تمام معزز وزراء، دلی کے شرفاء اور اس وقت کے علماء اور فضلاء واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا کہ کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں اور فلاں فلاں وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھیں گے، اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے تھے اور انہیں راستے میں جو شخص بھی ملتا تھا وہ اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے تھے۔ وہ وزارتیں تقسیم کرنے اور خلعتیں پیش کرنے کا بھی شوقین تھا۔ وہ روز 5 نئے لوگوں کو وزیر بناتا تھا اور 150 لوگوں کو شاہی خلعت پیش کرتا تھا، اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ خلعتیں واپس لے لی جاتی تھیں۔ وہ طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں، بازوؤں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا۔ وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا اور اس کا حکم تھا کہ ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت کا اسٹیٹ دے دیا تھا، اور یہ گھوڑا شاہی خلعت پہن کر وزراء کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ ناظرین گرامی، محمد شاہ رنگیلا کثرت شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 کو انتقال کر گیا، لیکن آج بھی جب تاریخ محمد شاہ رنگیلا تک پہنچتی ہے تو اس کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ محمد شاہ رنگیلا اس نوعیت کا واحد کردار نہیں تھا۔ انسانی تاریخ ایسے سینکڑوں اور ہزاروں کرداروں سے لتھڑی پڑی ہے۔ آپ دنیا کی قدیم تہذیبوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کی ہر تہذیب کو شروع میں نیک اور سمجھدار بادشاہ ملے۔ ان بادشاہوں نے ملک میں میرٹ، عدل اور مساوات قائم کی، جس کے نتیجے میں ملک نے ترقی کی اور وہ تہذیب معاشی خوشحالی کے دور میں داخل ہو گئی۔ لیکن پھر اچانک ایک دن ملک میں کوئی نہ کوئی محمد شاہ رنگیلا آیا اور اس نے اپنے پاگل پن اور انا کو دستور، قانون اور آئین کی شکل دے دی، اور وہ ملک اور وہ تہذیب بادشاہ کے پاگل پن کے ہاتھوں فنا ہو گئے۔ ناظرین گرامی، آپ مصر کے بادشاہوں کو دیکھیے۔ بادشاہوں کی ایک نسل نے اہرام مصر جیسے تعمیراتی معجزے برپا کیے، جبکہ دوسری نسل کے رنگیلے خدائی کے دعوے کرنے لگے۔ شداد جیسے بادشاہ نے زمین پر جنت بنا ڈالی، نمرود نے آگ دہکائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں دھکیل دیا، اور ایک بادشاہ نے اللہ کے نبی کو آرے سے چیرنے کا حکم دے دیا۔ روم کے ایک بادشاہ نے جوش شاہی میں آ کر پورے روم کو آگ لگا دی اور خود محل کی چھت پر بیٹھ کر بانسری بجانے لگا۔ ایک بادشاہ نے روم کے درمیان ایمپی تھیٹر بنایا اور 80,000 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھوکے شیروں کو انسان کا شکار کرتے اور گوشت کھاتے دیکھنے لگا۔ روم کے ایک بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کر لی۔ یونان کا ایک بادشاہ
ملکہ کے ساتھ برہنہ باہر نکلا اور عوام کو حکم دے دیا کہ تمام لوگ بآواز بلند کہیں کہ بادشاہ نے بڑا خوبصورت لباس پہن رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، ایران کا ایک بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ شطرنج کھیلتا تھا، اور اس بازی کے دوران اگر ملکہ ہارتی تھی تو وہ بادشاہ کو ایک غلام پیش کر دیتی تھی، اور اگر بادشاہ کو مات ہوتی تھی تو وہ ایک غلام ملکہ کے حوالے کر دیتا تھا۔ یہ غلام کھیل کے آخر میں سر عام ذبح کر دیے جاتے تھے۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ قطب الدین مبارک شاہ ہم جنس پرست تھا۔ وہ ایک ہندو لڑکے پر عاشق تھا۔ بادشاہ ایک دن دلہن بنتا تھا اور ہندو لڑکا دولہا۔ دربار میں دونوں کا باقاعدہ نکاح ہوتا تھا، رخصتی ہوتی تھی، ولیمہ ہوتا تھا، اور سارے عمائدین سلطنت جوڑے کو باقاعدہ سلامیاں پیش کرتے تھے۔ دوسرے دن وہ لڑکا دلہن اور بادشاہ دولہا بنتا تھا، اور اس تقریب میں بھی تمام درباری اور شرفاء شریک ہوتے تھے۔ فرانس کے بادشاہوں نے ایک طویل عرصے تک غسل کو خلاف قانون قرار دیے رکھا تھا۔ برطانیہ کے ایک بادشاہ کے دور میں شادیوں پر پابندی تھی، اور جب تک کوئی شہری بادشاہ سے سرٹیفکیٹ نہیں لیتا تھا اس وقت تک اسے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس اجازت کو فورنیکیشن انڈر کانسٹنٹ آف کنگ کہا جاتا تھا، اور انگریزی کا لفظ FUCK یعنی فک اسی اجازت نامے کا مخفف ہے۔ امیر تیمور اسلامی دنیا کا بہت بڑا ہیرو تھا، لیکن وہ قتل اور علم کے خط میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں 54 ممالک میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے، اور علماء کرام کو جمع کر کے قرآن مجید کی ترتیب بدلنے کا حکم دے دیا۔ چین کے ایک بادشاہ نے مردوں کو برقع پہننے اور عورتوں کو انڈر گارمنٹس میں باہر آنے کا حکم دیا۔ جاپان کے ایک محمد شاہ رنگیلے نے کشتی بنانے کی سزا موت طے کر دی، اور دوسرے نے دال پکانے کو ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا۔ اٹلی کے ایک بادشاہ نے عورتوں کے ہنسنے پر پابندی لگا دی، جبکہ دوسرے نے قانون بنا دیا کہ سلطنت کی تمام عورتیں دانتوں پر راکھ ملا کریں گی۔ یہ وہ وقت تھا جب لیونارڈو ڈی ونچی مونا لیزا بنا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس پینٹنگ میں مونا لیزا نے ہونٹ بھینچ رکھے ہیں۔ اور پولینڈ کے ایک محمد شاہ رنگیلے نے ملک کی تمام عورتوں کو کتے پالنے کا حکم دے دیا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ تاریخ کا کوئی باب اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اس میں بے شمار محمد شاہ رنگیلے ملیں گے۔ پوری دنیا میں 20ویں صدی تک بادشاہت ہوتی تھی، اور بادشاہ قانون کا درجہ رکھتے تھے۔ لہٰذا جب کبھی یہ قانون کسی غیر متوازن اور پاگل شخص کے ہاتھ میں آ جاتا تھا تو وہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا تھا جو محمد شاہ رنگیلا نے ہندوستان میں کیا تھا۔ ناظرین، انسان نے 10,000 سال کے سفر کے آخر میں سیکھا کہ اختیارات فرد واحد کے پاس نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اقتدار کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر اکثر بادشاہ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مقدر کا فیصلہ انا اور غرور سے کرنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرے کے تار پول ہل جاتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے 245 ممالک میں سے 191 ملکوں میں لوگوں نے بادشاہوں کے اختیارات مختلف اداروں میں تقسیم کر دیے، جس کے نتیجے میں محمد شاہ رنگیلوں کا سلسلہ بھی رک گیا، اور رعایا بھی انسانی حقوق، انسانی شعور اور انسانی عزت نفس کے دور میں داخل ہو گئے۔ اس دور میں ہر وہ ملک ترقی، امن و امان اور سکون کی لذت سے آشنا ہوتا گیا جس کے اختیار اور اقتدار اداروں کے پاس تھے، اور یہ ادارے قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتے تھے، جبکہ وہ تمام ممالک خلفشار، بدامنی، خانہ جنگی اور خانہ بربادی کا شکار ہوتے چلے گئے، جن میں فیصلے ایک شخص یا چند لوگوں تک محدود رہے۔ اور ناظرین گرامی، پچھلے 70 سالوں سے بھی مملکت خداداد مختلف قسم کے محمد شاہ رنگیلوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی آئی ہے۔ ہم نے 70 سال سے بھی کچھ نہیں سیکھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا لیڈر عطا کر دیا ہے کہ جو یہ تمام محمد شاہ رنگیلے اٹھا کر جیل میں ڈال رہا ہے۔ لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اب بھی ملک کی ایک بڑی تعداد انہی محمد شاہ رنگیلوں کو اپنا لیڈر مانتی ہے اور ان کو اٹھا کر جیل میں ڈالنے والے کو محمد شاہ رنگیلا سمجھتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں آئندہ حکومت کے لیے محمد شاہ رنگیلے ہی چاہیے، یا کہ واقعی کوئی عظیم قیادت جو اس ملک کو ترقی کی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچائے۔
बदकिस्मती से हम वो लोग हैं जो तारीख के धारे से उलट सफर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें अपनी कामयाबी का भी पूरा यकीन है। हम क्या जबरदस्त लोग हैं। हम गर्म तवे पर बर्फ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 21वीं सदी में भी मोहम्मद शाह रंगीलों को वापस लाने की तगोदौ का शिकार हैं। हम जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे मोहम्मद शाह रंगीले से निकलते हैं तो जनाब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ नए रंगीले बनकर हमारे सरों पर सवार हो जाते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह मुमलकत खुदादाद को इन तमाम मोहम्मद शाह रंगीलों से पाक फरमाए और हमारी मुल्क की क़यादत को बेहतरीन और हिकमत से भरपूर फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सबका खुदा निगहदार।